شاہ صاحب مولوی اسحاق صاحب جو کہ فیصل آباد کے تھے اور ایک ضعیف العمر آدمی تھے، ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں، اور ان کی ایک ویڈیو بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور روزہ نفلی کوئی بھی مومن آکھے یا آپ ہی دل کرے چھڑ دیا کرو، کوئی گل نہیں، جدوں جی چاہے رکھ لو۔ اگر اج تسی نہیں کھادا، زور بلا ہو گیا، عصر بلا ہو گیا نا، تے تہاڈا جی کرا چلو یار بھکھا تے گا روزہ ہی سی، گھنٹہ کی رہندا ہو گیا روزہ۔ یہ جی نیت سویر تو لازم نہیں، یہ جدوں جی چاہے بندہ رکھ سکتا، تے جدوں جی چاہے توڑ سکتا ہے، یہ کوئی کفارہ بھی نہیں، یہ نفلی روزہ۔ جی تو شاہ صاحب یہ بتائیں، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ آج کل بہت زیر بحث ہے کہ نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب، میں سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کے سوال کے دو جزو ہیں۔ ایک جز تو یہ کہ آپ یہ جو بابا اسحاق تھا، جس کو مولوی صاحب اسحاق کہتے ہیں، جی، اس کے عقیدے اور اس کے نظریات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ بابا اسحاق اور اس طرح کے کچھ لوگ ماضی قریب میں اور ہمارے دور حاضر میں بھی پائے جاتے رہے ہیں۔ جی، ان کے نظریات اور ان کے عقائد کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ آپ اس اعتبار سے اگر کرنا چاہیں کہ آپ ان کو کس ڈھڑے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، جی، یعنی آپ کوئی حتمی طور پر ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ ایک مکس پلیٹ قسم کے لوگ جی، ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ سلفی تھے، یعنی اپنے آپ کو اہل حدیث سے موسوم کرتے تھے، جی، جی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نام نہاد تحقیق کرتے رہے، اور پھر یہ ایک مکس پلیٹ بن گئے، مکس چارٹ صحیح، بن گئے، مکس چارٹ صحیح، جس کو کہا جاتا ہے۔ صحیح، آپ جانتے ہیں کہ مکس چارٹ جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، تیکھا کھانے والے کو بھی اچھی لگتی ہے، میٹھا کھانے والے کو بھی اچھی لگتی ہے، اور کڑوا کھانے والے کو بھی اچھی لگتی ہے، جی، کیونکہ مکس چارٹ کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی چنے کھانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اچھی لگتی ہے، اور وہ مکس چارٹ کے اندر وہ پھلکیاں سی ہوتی ہے وہ کھانا چاہتا ہے تو وہ بھی۔ تو یہ ہر کسی کو راضی، وہ جو کہتے ہیں JJUN، جڑا جتے ہوتے نال، صحیح، صحیح، تو یہ اس طرح کے آدمی تھے، یہ ہر کسی کو راضی کرنے والے تھے، اور نام نہاد تحقیق کے نام پر ملت اسلامیہ کا نقصان جتنا اس آدمی نے کیا اور اس کے شاگردوں نے کیا، اتنا میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اللہ، نام نہاد تحقیق پر جو ہے، اس نام نہاد تحقیق کے نام پر جو ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمگشتہ راہ کیا۔ کام تو ان کا یہ تھا، دعوت تو یہ تھا کہ ہم گمگشتہ راہوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے نکلیں، جی، لیکن یہ صراط مستقیم پر چلنے والے جو بیچارے تھے کم علم لوگ، ان کو گمگشتہ راہ کر دیا۔ تو بنیادی طور پر ان کے جو عقائد اور ان کے نظریات تھے وہ اس طریقے کے تھے کہ یہ سلفیوں کے ساتھ جو ہے ملتی جلتی باتیں کرتے تھے، اور تحقیق کے نام پر یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی بڑی سخت گفتگو کرتے تھے۔ اچھا، ان کا اپنا جو مقصد ہوتا تھا، اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے ائمہ اعلام کے حوالے دے دیا کرتے تھے۔ صحیح، مثلا امام قسطلانی ہے، عسقلانی ہے، یہ دونوں بخاری کے شارح ہیں، جی، جی، امام قسطلانی ہے، عسقلانی۔ اچھا، اسی طریقے سے شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہیں، اور امام ابن حجر مکی ہے، اور دیگر جو ہمارے مشاہیر جو گزرے، تو اپنا مقصد حل کرنے کے لیے ان کی کتب کے حوالے بھی دیتے تھے، وہ کتابیں جو حدیث کی نہیں ہیں، اور حدیث کی شروعات کی کتابوں کے حوالے بھی دیتے تھے کہ جی انہوں نے یہاں پر ایسے لکھا، یہاں تک کہ ایون کہ یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے بھی حوالے پڑھ دیتے تھے، ان کی دیگر کتب جو علم حدیث پر نہیں ہے اس میں سے پڑھ دیتے تھے اپنا مقصد حل کرنے کے لیے۔ صحیح، اور کچھ میں نے ان کی ایسی بھی ویڈیوز دیکھی جس میں یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کے بھی حوالے دیتے ہیں، لیکن جہاں ان کی گولڈ پھنستی ہے تو وہاں یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جی کتاب و سنت میں تو نہیں آیا، صحیح، ہمیں قرآن پاک سے دکھاؤ، ہمیں حدیث مبارکہ سے دکھاؤ۔ صحیح، تو یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک طریقہ واردات تھا۔ مزے کی بات یہ کہ یہ اپنی ساری زندگی میں کسی بھی سنی عالم کے سامنے نہیں بیٹھے، صحیح، ان کو علماء اہل سنت کہتے رہے، ہمارے اساتذہ نے بھی ان کو خط لکھے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں، صحیح، یا ہمیں بلا لیں ہم آپ کے ساتھ بات کریں۔ یہ جو آپ نے دین کا چیچو کی ملیاں کا مربع بنایا ہوا ہے، اس کا کسی طریقے سے آپ کے نظریات کا اور آپ کے اس بوگس
یہ جو بوگس قسم کا آپ نے گھر تیار کیا اس کا کلا کما کیا جائے, جی اس کو زمین بوس کی, تو یہ زمین بوس کیا جائے تو یہ جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اب یہاں پر اگلا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو استدلال کر رہے ہیں یا یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں, غلط مسئلہ بتا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سوال تھا آپ کا کہ روزہ نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں. ہاں, نفلی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں. تو یہ بھی اب دنیا تو ان کو بہت بڑا محقق اور بہت بڑا محدث اور بہت بڑا مفسر پتہ نہیں کیا تو کیا سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ بالکل میری نظروں میں اور علماء اسلام کی نظروں میں ان کا کوئی مطالعہ نہیں تھا. نہ انہوں نے علم حدیث صحیح طریقے سے پڑھا تھا, نہ احادیث طیبات کو صحیح طریقے سے دیکھا تھا, اور نہ دیگر علوم کو, تفسیر کو, دیگر علوم اصول فقہ وغیرہ کو انہوں نے, نہ منطق وغیرہ کو انہوں نے غور سے دیکھا تھا. صحیح. اور اگر دیکھا تھا تو پھر صرف نظر کرتے تھے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نئی بات پیش کرنے کے چکر میں. اب واضح طور پر حدیث میں آیا, پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کفارہ نہیں ہے, تو نفل روزے کا کفارہ نہیں ہوتا. صحیح. روزے کے بدلے روزہ ہوتا ہے, یہ ضرور ہے. اچھا, عذر کے ساتھ توڑے یا بغیر عذر کے توڑے, باہر دو صورت, نفل روزے کا کفارہ نہیں ہے. صحیح. نفل روزہ جو ہے وہ اس کے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لیں گے بس. جی. تو اب اس پر ان کی نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ حدیث مبارکہ کیوں نہیں گزری. امام ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کی ہے, اعلاء السنن کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل ہے. ان عائشہ قالت کنت انا وحفصۃ صائمتین متطوعتین. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا آپ روایت کرتی ہیں. جی. آپ کہتی ہیں میں اور سیدہ حفصہ, یہ بھی ام المؤمنین ہے, جی جی, ہم دونوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا, ہمیں ہمارے لیے کھانا پیش کیا گیا, کھانا بھیجا گیا. جی جی. فافطرنا ہم نے افطار کر لیا, اچھا, یعنی وہ کھانا کھا لیا. جی. تو اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا. اچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوما مکانہ یوما آخر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے روزہ توڑا ہے اس کے بدلے ایک روزہ کسی اور دن میں رکھ لینا. صحیح. ایک حدیث مبارکہ. صحیح. اسی طریقے سے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, اعلاء السنن کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب. جب تم میں سے کسی کو کسی کام کے لیے پکارا جائے تو وہ آئے, یعنی کسی اچھے کام کے لیے بلایا جائے تو وہ آئے. فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. فرمایا کہ اگر روزے دار ہے اور اسے کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ نماز میں مصروف ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. صحیح. نفلی روزہ توڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. یعنی پہلے فرمایا کہ کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو جاؤ, جی جی, دعوت دی جا رہی ہے تو جاؤ, لیکن اگر تمہارا روزہ ہے جی جی, تو پھر تم نے نہیں جانا, نماز میں مصروف ہو جاؤ, روزہ توڑنا نہیں ہے. ہاں آگے فرمایا کہ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ. ہاں اگر روزہ نہیں ہے تو پھر وہ کھانا کھا لو. جی. اب یہ دونوں حدیثوں میں دونوں مسئلے بتا دیے گئے, جی. واضح طور پر بتا دیے گئے صحیح. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے کے بدلے نفل روزہ بھی بتایا ہے. جی. اور اگر کوئی نفل روزے والے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے, جیسے یہ بابا جی کہہ رہے تھے جن کی ناقص اور انقص تحقیق ہے, جی جی, یہ کہہ رہے تھے کہ جی مرضی یہ توڑ لو, تہاڈی مرضی جدو دل چاہے کر لو, تو یہ بالکل احادیث طیبات کے خلاف ہے. ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ازواج مطہرات کو کہ صومم مکانہ یوما آخر, کہ جو تم نے کام کیا ہے اس کے بدلے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تمہیں رکھنا پڑے گا. اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہاں پر واضح طور پر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار ہے تو وہ کسی کی دعوت پر, کھانے کی دعوت پر نہ جائے, اور اگر ہاں روزے دار نہیں ہے تو پھر وہ جا سکتا ہے. تو جب واضح ایک مسئلہ شیخ صاحب حدیث مبارکہ میں موجود ہے, جی جی, اور آپ اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, تو میں اپنی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے یہاں پر ضرور یہ عرض کروں گا اور ضرور ان کو دعوت فکر دوں گا, خدارہ ہر سفید داڑھی والے کو اگرچہ وہ عالم ہو اسے حرف آخر نہ سمجھیں. جی, ہر داڑھی والے کو, ہر پگڑی والے کو, ہر ٹوپی والے کو جو محقق ہونے کا دعویٰ کرے اسے آپ عقل کل نہ سمجھیں. آپ علماء سنت نے جو مسائل لکھے ہیں, امام اعظم نے لکھے ہیں, امام ابو یوسف نے لکھے ہیں,
دیگر ہمارے آئمہ فقہا نے لکھے، ان مسائل کو پرکھیں، ان مسائل کو پوچھیں، ان مسائل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ ضرور ہوتی ہے۔ ان لوگوں تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی تک وہ حدیثیں پہنچی نہیں، وہ حدیثیں ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بالکل 100% غلط بات ہے مولوی اسحاق صاحب کی، اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوایا ان الحمدللہ۔